اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کی ذات سے، اپنی جان سے بڑھ کر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک محبت نہیں کرے گا، اللہ کی قسم ہے وہ کبھی بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمان کا بادشاہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور لوگوں، اگر آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے پھر وحدت سے توحید بنتی ہے، پھر دوبارہ اٹھائے جانے سے آخرت کا عقیدہ بنتا ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کر کے نہ اس کے پاس توحید ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ جنت کا رستہ ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے۔ اور کیسے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سنتے جاؤ۔ شاید آپ یہ ذہن لے کر آئے ہیں گالیاں ملیں گی، نفرت کا پیغام ملے گا، گالیاں دینے والے نہیں۔ اگر گالیوں کی بنیاد پر کوئی سچا ہوتا تو شاید اہل تشیع کی بات کا معیار ہوتا، پر ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس کے بارے میں انس بن مالک نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا انما بعثت رحمہ لم ابعث لعانا، میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، گالیاں دینے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ حضرات، اہل حدیث کی دعوت قرآن کی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت پیغمبر کی سنت کی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت اماں عائشہ کی چادر کی عصمت کی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت ابو بکر کی بزرگی کی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت محدثین کے فہم کی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت فرقیہ ناجیہ کے شرف کی دعوت ہے۔ آؤ محدثین کے فہم سے، کتاب و سنت کی عبارات سے ہم ایک ذرہ بھر بھی انحراف کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب سے پوچھا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر۔ آپ نے کہا اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اور لوگوں آؤ، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ذات کو سید البشر سمجھ کر آخری مانا ہے، اور جس طرح اس کی ذات کو آخری مانا ہے، اللہ کی قسم ہے اسی طرح اس کی بات کو بھی آخری مانا ہے۔ آج لوگ ذات کو تو آخری مانتے ہیں پر بات کو آخری تسلیم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ طریقت کا امام کسی اور کو مانتے ہیں، زہد و تقویٰ میں، للہیت میں، رب کے قرب کے لیے انہوں نے چشتی، نقشبندی، قادری، سوروردی، چشتی اور بغیر وردی کی تقسیم کر رکھی ہے۔ شریعت میں انہوں نے لاشعوری طور پر اپنے آئمہ کو منصب نبوت اور رسالت پر بٹھا دیا ہے۔ یہی پر بس نہیں، وہ عقائد میں اشعری اور ماتریدی ہیں، فکری طور پر کئی گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، تنظیمی طور پر ان کے سلوگن اور ماتو کئی ہیں، پر میرے عقیدے میں امام محمد الرسول اللہ ہے، میرے تصوف و طریقت زہد و تقویٰ میں امام اللہ کے نبی ہیں، مسائل و فضائل میں
शरीयत की रहबरी में मैंने जिसको अपना रहबर माना है, कलमा भी उसी का पढ़ा है और बात भी उसी की मानता हूं। फरमाया सबसे बढ़कर, हाँ या रसूलल्लाह सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं। फरमाया अपनी जान से बढ़कर भी करता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब है, कहते हैं नहीं या रसूलल्लाह जान से बढ़कर नहीं करता। और सुनो सुनने वालों, कायनात 10,000 मर्तबा तबाह होकर दोबारा बन जाए, नबी के यारों जैसा ईमान किसी का नहीं हो सकता। आयात उतरती थी, शायद सोचने वाले सोचते हो कि अब इन पर कैसे अमल करेंगे, पर अल्लाह और नबी के हुक्मों पर सबसे पहले अमल जिसने किया है वो सहाबा किराम है। नमाज का आलम व हालत है, कद नरा तकल्लुब वजह, ये कद नरा तकल्लुब वजह का फिस्समा, इसकी सदा आई, उन्होंने नमाज में अपना रुख मोड़ लिया है। हजरात, अल्लाह के नबी ने कहा, उमर ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस फरमान के सुनने के बाद यह नहीं कहा कि मैं मशवरा करता हूं, सोचता हूं, एक लम्हा से पहले कहते हैं अल्लाह के नबी कायनात की हर चीज से बढ़कर, अपनी जान से भी बढ़कर अगर मुझे किसी से मोहब्बत है तो आपसे मोहब्बत है। कारवाने दावते कुरानो हदीस, मरकज़े जमइया अहले हदीस पाकिस्तान।